والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے تم سب کے لیے پیدا کیا۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے، خلق لکم، تم سب کے لیے، زمین پر جو کچھ ہے وہ تم سب کے لیے ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ اکٹھا اپنے پاس زیادہ بھر لیتے ہیں، سب کے لیے اسے چھوڑتے نہیں۔ لبرٹی دے رکھی ہے، انسان کو فری ول دے رکھی ہے اللہ نے، اس کا حساب لے گا بات کو، لیکن یہ کہا تھا یہاں جو کچھ بھی ہے وہ تم سب کے لیے ہے، تو پھر سب کو ملنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد جب یہاں پہ زمین پہ سب کو ثم استوی الی السماء، پھر وہ سما کا مطلب سما، سماوات سات، بہت سے آسمان، سما اسے کہتے ہیں جو آسمان دنیا یا قریب کا، اسے بلندی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور اس کو اس نے 7 آسمان کر دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ 7 آسمان کے اس کے 2 معنی ہیں اس آیت کے، بہت گہری آیت ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت کئی کئی جگہوں پہ اطلاق ہوتا ہے۔ یہ زمین کی پرتیں ہیں، ایٹماسفیئر کی پرتیں، زمین کے اوپر ایٹماسفیئر ہے، اس ایٹماسفیئر میں کچھ پرتیں ہیں۔ یہ جو 20 کلومیٹر کی رینج کے اندر ہے اسے ٹروپوسفیئر کہتے ہیں، 7 سے 17 کلومیٹر کی دوری میں زمین کے اوپر۔ پھر اس کے بعد پھر یہ اس کے اوپر ہے ایک دوسری پرت ہے اسٹریٹوسفیئر، یہ 10 سے 50 کلومیٹر تک یہ لیئر گئی ہے۔ اس میں یہ جو نیچے والی لیئر ہے، ابھی بالکل یہ بھی ابھی معلوم ہوا ہے چند دن پہلے کہ کسی جگہ پر ایک بیماری کسی دنیا کے حصے میں ہوتی ہے، وہاں سے لوگ دوسرے حصے میں نہیں گئے ہوتے ہیں، وہاں پھیل جاتی ہے وہ وائرس، سارا وہاں پھیل جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کھربوں بلینز آف وائرسز جو ہیں جو سمندر کے پانی میں جاتے ہیں اور وہاں سے پانی کے ساتھ میں اوپر اٹھتے ہیں، کسی ایک جگہ کے جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ پانی کے ساتھ میں اوپر جاتے ہیں، وہ اس ٹروپوسفیئر تک آتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہوائیں لے کر جاتی ہیں انہیں کسی دوسرے ایریے کے اندر، اور پھر وہاں نیچے اتارتی ہیں۔ بیچ کا حصہ ان افیکٹڈ رہا، جو بیماری یہاں پر تھی وہ بیماری وہاں پھیل گئی، وہ وائرسز وہاں پہ شفٹ ہو گئے۔ تو یہ ایک نظام الگ اللہ نے چلایا ہوا ہے۔ یہ ٹروپوسفیئر تک جاتے ہیں وہ، اور وہاں ٹروپوسفیئر سے پھر ہواؤں کے ذریعے جو ہیں وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اس سے اوپر یہ پانی کو اوپر جائے بھاپ کو، اور ان کو نکلنے نہیں دیتا۔ جتنا پانی پہلے دن سے اللہ نے زمین پر رکھا تھا اتنا ہی آج بھی موجود ہے ٹوٹل، اس میں سے ایک قطرہ بھی باہر نہیں جانے دیا ہے۔ یہ انتظام رکھا تھا پورا، یہاں پہ واٹر سائیکل چلایا تھا۔ اسٹریٹوسفیئر ہے اس کے اوپر، یہ اسٹریٹوسفیئر جو ہے یہ اس کے مقابلے میں اس کے اندر کچھ گرمی ہے، اور اس اسٹریٹوسفیئر تک آتے آتے اس لیئر تک اور میسوسفیئر میں داخل ہوتے ہیں، باقی وہاں جل جاتے ہیں۔ اوپر سے اسٹریٹوسفیئر کے اندر یہ جو ہے اس کے اندر وہ ہے، اس کی پرت ہے، اوزون کی پرت ہے۔ وہ اوزون کی پرت جو ہے ریڈیشنز کو بہت سے سورج کے زمین تک آنے نہیں دیتی، ورنہ سب مر جاتے، جل جاتے۔ اب کچھ وہ پتلی ہو گئی ہے ہماری وجہ سے، ہم لوگوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ زیادہ بھیجنی شروع کر دی اوپر، تو اب وہ اس کے اندر ہے۔ پھر یہ اس کے اوپر پھر جو ہے اگلی پرت ہے، اس کا نام میسوسفیئر ہے۔ یہ اوور لیپنگ بھی ہیں پڑھتے ہیں۔ یہ تھرموسفیئر ہے، اس کے بعد اب میں ڈیٹیل اس کی نہیں بتا رہا کون کیا کرتی ہے۔ آئیونوسفیئر یہ دیکھیے اوور لیپنگ ہے، یہ جو نیکسٹ آئی ہے پچھلی میں بھی شامل ہے، آگے تک بھی گئی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ختم ہونے کے بعد دوسری شروع ہوتی ہے، کچھ اوور لیپنگ بھی ہے۔ یہ ایکزوسفیئر ہے، 10,000 کلومیٹر تک گئی ہے، اور یہاں یہ بھی اوور لیپنگ ہے۔ اور پھر وہ سب سے اوپر میگنیٹوسفیئر ہے جو 16,000 کلومیٹر تک زمین کے اوپر گئی ہے، 16,000 کلومیٹر تک یہ زمین کے ایٹماسفیئر کی پرتیں ہیں۔ یہ وہ ہے جسے اللہ نے بہت سی جگہ کہا کہ سقفا محفوظہ، ہم نے ایک محفوظ چھت بنا دی تمہارے لیے۔ کسی جگہ کا والسماء ذات الرجع، اور آسمان اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ریباؤنڈ کر دیتا ہے، اوپر سے آنے والی جو چیزیں ہیں انہیں ادھر لوٹا دیتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچاتی، اور نیچے سے پانی جاتا ہے وہ اس کو واپس تمہاری طرف لوٹا دیتا ہے، ورنہ یہاں پانی ختم ہو گیا ہوتا۔ تو یہ ان کو یہ ہیں 7 پرتیں، جسے 7 آسمان۔ یہ جو کہا تھا کہ پہلے آسمان کو ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرح، اور فسواہن سبع سماوات، اسے 7 کر دیا۔ یہ 7 لیئرز اسٹیبلش کر دی اوپر۔ ایک اور مطلب ہے اس کا، اسی آیت کا، اور ایک ایک آیت بہت سی جگہوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ثم کے معنی یہ اگلے ترجمے میں، پہلے میں نہیں کیے تھے میں نے، یہاں پہ ثم کے معنی پھر نہیں ہے، یعنی اس کے بعد نہیں کیا۔ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ دیکھو ایک قانون آج بنا ہے، اور پھر اسی طرح کا تو ایک پہلے بھی بن چکا ہے نا۔ پھر بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بعد کی ہی چیز آ رہی ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ اسی طرح ہے کہ یہ بریکٹ میں لگا لیے۔ پھر اسی طرح جب وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تھا ثم استوى الى السماء، بات کو نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جو وہاں سے نیبیولا سے جو سسٹم چلا، یہ پہلے آسمان کی حدوں کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر وہ جو یہاں پر نظام ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پر سورہ نمبر 41 میں بتائی ہے
41 کے اندر وہ جب آئے گا وہ اپنے مقام کے اوپر کہ اس کی ڈیٹیل کہ یہ کتنے عرصے کے اندر ہوا، زمین پہ کیا کتنے عرصے کے اندر ہوا، یہ سائیڈ بائی سائیڈ اسی کے ساتھ پھر یہ 7 پرتیں جو ہیں وہ قائم ہو گئی. یہ ایک سسٹم ہے، اسے پورے کو آسمان کہا، آسمان دنیا. یہ قرآن شریف میں 3 جگہ یہ بات آئی کہ یہ جہاں تک تمہیں نظر آ رہے ہیں نا چمکتے ہوئے ستارے سیارے، یہ سب دنیا والا آسمان ہے. اس کو کل کائنات سمجھتی ہے آج کی سائنس، ٹوٹل یونیورس کہتی ہے، جس کی حد ابھی نہیں ملی ہے. آسمان، اسے قرآن آسمان دنیا کہتا ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. آسمان دنیا کو تو ہم نے سجا رکھا ہے، یہ زینت جو تمہیں نظر آتی ہے ستاروں سیاروں کی، یہ آسمان دنیا کے اندر ہے. آسمان سماء الدنیا، دنیا والا آسمان. تو جسے یہ ساری یونیورس کہتے ہیں، جس کی ابھی آخری لمٹ نہیں ملی، وہ پہلے آسمان ہے، اس کی حد ابھی نہیں مل سکی. تو پھر دوسرے تیسرے کے انکار کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے بتایا کہ 7 سسٹم اس کے بعد اور ہیں، اس پہلے کے بعد 7 ایسے پورے نظام ہیں، پورے سسٹم ہیں. اتنی بات ہمیں ضرور ابھی تک معلوم ہو چکی کہ اس سسٹم میں سے نکل کے کوئی اگلا سسٹم ہے کہیں. اس لیے کہ جگہ جگہ اسے سائنس نے نام دیا ورم ہولز کا، کہ ایسے اسپاٹ ہیں جہاں پر اگر انٹری ہو جائے تو پھر وہاں سے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، آگے پھر دوسرے نظام میں پہنچ جائیں گے. ٹوٹل وہ جن میں کروڑوں سال میں بھی انسان نہیں پہنچ سکتا تھا، لائٹ کی رفتار سے چلنے کے بعد بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، فرشتے نہیں لے جا سکتے تھے. فرشتے بھی ایسے آتے جاتے ہیں، اس کا مطلب اس نظام کے اندر، اس لیے کہ فرشتوں کی رفتار وہی ہے جو لائٹ کی ہے، اس لیے کہ نور سے بنے ہوں. تو وہ بھی اربوں سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے. وہ ان کی انٹری پوائنٹس یہ ہیں، اسے ورم ہولز کہتے ہیں. یہ ڈسکور کیے گئے ہیں کہ یہاں پر جا کے وہ فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. اگلا قدم اگلی کائناتوں کے اندر، اگلے سسٹم، اگلے نظام کے اندر. ایسے پھر دوسرے آسمان کے قرآن نے کہا اور ہیں. ابھی تو تم اتنے دیکھو آگے کہیں پہنچ جائیں گے، اس آگے کے بعد پھر وہ اگلے ورم ہولز ہوں گے. 7 سسٹم ہیں پورے. اس کو پھر 7 کو اللہ نے ارینج کیا. ان ورم ہولز کا ذکر بھی ہے قرآن میں، سورہ ہجر کے اندر ہے، بہت واضح انداز میں ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ. باب دروازے اگر کھول دیں، اگر ہم کھول دیں باب پہلے آسمان کے اندر، من السماء، سب کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ انٹری پوائنٹس کھول دیں یہاں پر. فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. تم کھو جاؤ گے، ایسا ہو جائے گا، عروج ہو جائے گا. پھر تمہیں لفظ وہاں پہ استعمال کیا ہے جیسے جو معراج کے لیے آیا. اس سے سب چیزوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے معراج کہاں سے ہوئی تھی، کن اسپاٹ سے ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو گئے تھے وہ نور کی برق کی رفتار سے، جسے براق یہاں پہ کہہ دیتا ہے، وہ جانور بنا دیا ایک. اور پھر وہاں اس کے آگے جو گئے ہیں وہ ان پوائنٹ سے گئے، وہاں سے معراج ہو جائے گا. یا رجون، وہاں سے تمہیں عروج ہو جائے گا. تو تم یہ کہو گے آگے کا ہے، تم یہ کہو گے کہ یہ تو اگر ان انٹری پوائنٹ سے پہنچ جاؤ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو جادو ہے. لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. یا یہ کہو گے کہ پھر یا تو یہ کہ نگاہیں ہماری جو دیکھ رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے، یا یہ کہو گے کہ جادو ہے یہ سب. اس لیے کہ فاصلے ختم ہو جائیں گے، دوسری کائناتوں میں ہوگے. تو پھر یہ ایسے 7 سسٹمز اور بنا دیے. ان 7 کی بات تو ابھی سائنس نہیں کر سکتی، ہماری اسپیس سائنس، اس لیے کہ ابھی وہ پہلے سسٹم کی لمٹ تک نہیں پہنچے، حد تک نہیں پہنچے، انہیں ملی نہیں. یہ کہہ رہے بڑھتا جا رہا ہے، آگے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی قرآن نے پہلے ہی کہا تھا، وہ بھی آسمان کے پہلے سسٹم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہم نے اسے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ جو پہلا آسمان ہے، سماوات نہیں، پہلا آسمان ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اس کو ہم وسعت دیتے جا رہے ہیں، اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. تبھی اس ایکسپینڈ کرتے چلے جانے میں ان کو تو لمٹ مل ہی نہیں رہی کہ کہاں تک ہے. جب یہ مل جائے تب یہ کوئی کہے ان میں سے کہ صاحب ان سائنٹیفک بات ہے، دوسرا آسمان ہو، تیسرا اور چوتھا، پہلے تمہیں اس کی حد تو مل جائے. لیکن ابھی دوسرے کے وجود کو تو انہوں نے بغیر کہے ہوئے مان ہی لیا ہے. یہ ورم ہولز کے ساتھ میں ابھی قرآن نے کہا 7 آسمان ہم نے استوار کیے، اسی کے سائڈ بائی سائڈ. ادھر یہ سسٹم چل رہا تھا، ادھر وہ بن رہے تھے 7. ادھر یہ 7 استوار ہو رہے تھے، یہ 7 پڑھتے، اور ادھر وہ چل رہا تھا. ہم آیت نمبر 29 تک آئے، آیت نمبر 29 تک سورہ البقرہ کی، اور بہت اہم حصہ ہے اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے. اور مشکل بھی، یعنی مشکلات، اس کے اندر سوالات بہت ہیں جو بعض جگہ سالو بھی نہیں ہوئے، تشفی نہیں ہوتی جوابات سے. آیت نمبر 30 سے زندگی رہی تو وہ قصہ آدم و حوا اور ابلیس جو ہے اس کا رکوع ہے. تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 30 سے اگلی مرتبہ شروع کریں گے.